سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 3۔ رمنا اور فہد پروفیسر سارم کے دفتر میں موجود تھے۔ پروفیسر اس وقت اپنے آفس میں موجود نہیں تھے۔ کچھ دن پہلے ہی پروفیسر صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، مگر بہت سے معاملات ابھی رہتے تھے جن کو مکمل کرنے کے لیے وہ ابھی بھی یونیورسٹی آ رہے تھے۔ دونوں کو وہاں بیٹھے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پروفیسر سارم آ گئے۔ پروفیسر سارم کچھ طالب علموں کو اپنے دفتر میں دیکھ کر حیران ہوئے تھے، کیونکہ اب وہ پڑھانا چھوڑ چکے تھے۔ جی بیٹا، کیا کام ہے؟ پروفیسر سارم نے اپنی نشست پر بیٹھتے ہی سوال کیا۔ فہد نے ایک نظر پروفیسر کو دیکھا، پھر رمنا کو نظروں سے اشارہ کیا کہ وہ بات کرے۔ رمنا اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی، اس لیے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ سر، میرے والد کا تعلق بلوچستان کے علاقے کچھی ڈسٹرکٹ کے ایک چھوٹے سے شہر دھادڑ سے ہے۔ سر، جب تک میرے دادا اور دادی زندہ تھے ہم ان سے ملنے اپنے آبائی علاقے جاتے تھے۔ وہ رہتے تو شہر میں ہی تھے، لیکن شہر سے باہر کی طرف ہونے کی بنا پر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آبادی گاؤں جیسی ہی تھی۔ میں جب وہاں جاتی اپنے دادا کے ساتھ خوب سیر کرتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پرانی عمارتوں میں بہت دلچسپی تھی۔ میرے دادا یہ بات جانتے تھے، اسی لیے مجھے لے کر وہ ایسی جگہوں پر جاتی تاکہ میں خوش ہو سکوں۔ ہمارے شہر کے پاس ہی مہر گڑھ تہذیب کے پرانے کھنڈرات تھے۔ میں جب بھی وہاں جاتی میرا ایک چکر وہاں کا ضرور لگتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا میں یہ پتھروں کے زمانے کی سب سے پرانی تہذیب ہے، گو کہ اسے 1975 میں دریافت کر لیا گیا تھا، لیکن اس پر کام بہت کم ہوا ہے۔ 1996 میں بھی اس پر کچھ کام ہوا تھا، تب میں وہاں پر تھی۔ میں اس وقت محض 9 سال کی تھی، لیکن وہ سب دیکھ کر مجھے اس بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ جو ٹیم وہاں کام کر رہی تھی اس میں بہت سے غیر ملکی بھی تھے۔ اس کے بعد وہاں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ محض لاپرواہی ہے یا کچھ اور میں نہیں جانتی، لیکن میں ہمیشہ سے اس پر کام کرنا چاہتی تھی۔ یہ شوق بچپن میں میرے ساتھ پروان چڑھا ہے، اسی بنا پر میں نے اس پر اپنا پروجیکٹ منتخب کیا تو اسے یونیورسٹی کی کمیٹی نے پاس نہیں کیا۔ تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے طور پر اس پر کام کروں گی۔ آپ کے مہر گڑھ تہذیب پر لکھے گئے مضامین میں نے پڑھے ہی، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے بھی اس موضوع پر کام کیا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے رمنا پروفیسر سارم کے جواب کی منتظر تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ اچھا، تو یہ لڑکی ہے جو یہ پروجیکٹ کرنا چاہتی تھی؟ پروفیسر سارم نے اس مسئلے کی بازگشت سنی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکی ہے کون۔ بیٹا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا تحقیق کا کیا موضوع تھا؟ پروفیسر سارم سیدھا اصل بات کی طرف آئے۔ رمنا اور فہد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سر، میری تحقیق کا موضوع تھا مہر گڑھ میں تابوت سکینہ۔ رمنا اور فہد خاموشی سے ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر سارم کی بات نے دونوں کو چپ لگائی ہوئی تھی۔ پروفیسر سارم نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اپنے کچھ غیر ملکی ساتھیوں کے ساتھ بلوچستان جا رہے ہیں۔ انہیں یہ دعوت کل رات ہی ملی تھی، وہ سن کر ہی تیار ہو گئے تھے۔ رمنا اور فہد کو پروفیسر سارم نے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، خاص طور پر رمنا کو جو اسی علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ رمنا کو پروفیسر سارم نے 2 دن کا وقت دیا تھا کہ وہ فیصلہ کر لیں۔ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو بتا دیں تاکہ اس حساب سے انتظام کیا جائے۔ پروفیسر کا یونیورسٹی میں آج آخری دن تھا۔ انہوں نے اپنا نمبر دیا تھا تاکہ وہ اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکے۔ رمنا کو اب اس معاملے کی نزاکت کا احساس پیدا ہوا تھا۔ رمنا، تو کیا سوچا تم نے پھر؟ فہد بہت سنجیدہ تھا اور پریشان بھی۔ پروفیسر سارم نے صاف کہا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ گئے تو جب تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایک خفیہ پروجیکٹ ہے جس کو بظاہر مہر گڑھ تہذیب پر تحقیق کی آڑ میں کیا جانا تھا۔
فہد تم جانتے ہو یہ میرا خواب ہے۔ رمنا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دیکھو رمنا، اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو ہم دونوں مشکل میں آ جائیں گے۔ اگر ہم کو جانا ہے تو ہمارے گھر والوں کو بھی اصل بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ فہد کی بات سن کر رمنا ایک لمحے کو چپ ہو کر رہ گئی۔ فہد کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی؟ اس نے بہت امید سے پوچھا۔ رمنا میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا۔ اگر تمہارا فیصلہ جانے کا ہے تو ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ رمنا کو بہت حوصلہ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ فہد اگر تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو تو میں ضرور جاؤں گی۔ رمنا مسکرائی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ فہد اپنے ڈاکٹر ماں باپ کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ اس کا خاندان جہلم میں مقیم تھا۔ اس کا بھائی جہلم میں سرکاری محکمے میں ملازم تھا۔ بڑی بہن شادی کے بعد جرمنی میں رہائش پذیر تھی۔ رمنا نے فہد کو کہہ تو دیا تھا کہ وہ تیار ہے، لیکن وہ خود عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ اس نے اپنے والد سے بات کی تو اسے اس بات کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ جانتے تھے اسے اپنا تحقیقاتی پروجیکٹ کرنا تھا، لیکن وہ خوش ہونے کے بجائے بے سکون تھی۔ اس نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی اور وہ ایک سنسنی محسوس کر رہی تھی۔ شاید جب شدید خواہشات پوری ہوتی ہیں تو انسان ایسا ہی محسوس کرتا ہے۔ وہ بوکھلائی پھر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ یہ اس کا خوف تھا، کیونکہ سر نے اسے بتا دیا تھا کہ ہماری نگرانی ہوتی رہے گی۔ ویسے بھی جن سے ڈرنا چاہیے تھا وہ تو شاید خود یہی چاہتے تھی، یا وہ ہی یہ سب کروا رہے تھے۔ مگر رمنا اس کے بعد کا سوچ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اپنے ساتھ وہ فہد کو بھی مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ وہ تو شاید خاتون ہونے کی وجہ سے زیر عتاب نہ آئی، مگر فہد کو تو باہر نکلنا تھا۔ لیکن سب کے سوچنے کا وقت شاید گزر چکا تھا۔ کسی کے پاس بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہر رکاوٹ خود بخود دور ہو رہی تھی۔ کہیں قدرت بھی تو یہی نہیں چاہ رہی تھی۔ ڈیمور روم کے ہوائی اڈے پر پروفیسر مکین کا منتظر تھا۔ اس کی بات پروفیسر مکین سے ہو چکی تھی۔ وہ 10 منٹ میں پہنچ رہا تھا، اس لیے ڈیمور نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر کے اندر جائے گا۔ ابھی اسے وہاں انتظار کیے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے جب اسے شک ہوا کہ ایک پولیس والا مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن اس نے اس بات کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا پریشان تھا کہ وہ پروفیسر مکین کا انتظار یہیں کرے یا اندر چلا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا، پولیس کا ایک اور آدمی اس کے پاس آیا۔ معذرت جناب، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے شائستہ آواز میں اسے مخاطب کیا۔ نہیں آفیسر، میں اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پولیس آفیسر تو چلا گیا، مگر اسے مسلسل یہی محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سی نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جانے کا فیصلہ کرتا، اسے پروفیسر مکین آتا ہوا نظر آیا۔ ڈمور نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اس کی طرف آگے بڑھا۔ پروفیسر صاحب، آپ تاخیر سے پہنچے ہیں۔ ڈمور کی بات سن کر پروفیسر مکین مسکرانے لگی۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بس ذرا ضروری سامان رکھنے میں دیر ہو گئی۔ مکین کی بات سن کر ڈمور نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دیکھ رہا تھا مکین نے ٹرالی پر 3 بیگ رکھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے، وہی پولیس والا دوبارہ آ گیا۔ جناب، اگر آپ کے ساتھی آ چکے ہیں تو آپ کو اندر جانا چاہیے۔ جی بالکل، ڈمور نے جواب دیا اور اپنے سامان والی ٹرالی کھینچنے لگا۔ پروفیسر مکین بھی اس کے پیچھے تھا۔ پروفیسر صاحب، لگتا ہے آپ ساری تیاری کر کے آئے ہیں۔ ڈمور کے سوال پر مکین مسکرانے لگا۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ پروفیسر مکین کوئی جواب دیتا، وہی پولیس آفیسر دونوں کے قریب آ کر کہنے لگا، آپ اس طرف آ جائیں۔ اس بات سے دونوں ہی گھبرا گئی، خاص طور پر ڈمور، کیونکہ وہ ایک سمگلر تھا۔ دونوں ہی کھڑے ہو کر سوالیہ نظروں سے اس پولیس آفیسر کو دیکھنے لگے۔ اس نے ایک نظر ان کے گھبرائے ہوئے چہروں پر ڈالی اور 2 سیکیورٹی گارڈز کو ان کا سامان اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا سامان بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھا ہی چلا گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، اس پولیس آفیسر نے ان دونوں سے کہا۔ وہ دونوں تھوڑا ڈر گئے تھے، مگر اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ان دونوں کو ایک اندرونی راستے سے سیدھا جہاز کے پاس لے گیا۔ وہ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر جہاز کے اندر موجود تھے۔ اس وقت جہاز مکمل طور پر خالی تھا۔ انہیں یا ان کے سامان کو پڑتال کے کسی عمل سے گزارا نہیں گیا تھا۔ دونوں کو ہی اندازہ ہو رہا تھا
کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ ڈمور کا کہنا ٹھیک تھا، یہ حکومتوں سے بھی بڑا پروجیکٹ تھا۔ اب دونوں جہاز کے اس حصے میں تنہا سفر کریں گے۔ راستے میں جس جگہ جہاز رکے گا آپ وہاں بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ تبھی باہر نکلیں جب اسلام آباد پہنچ جائیں۔ آپ کے استعمال کی اور کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، پھر بھی اگر ضرورت ہو تو یہ بیل بجا سکتے ہیں۔ باہر آپ کے لیے سیکیورٹی اور عملہ موجود ہے۔ دونوں اب اس پر حیران نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ بغیر کسی پڑتال کے جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں تو یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ڈمور نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پولیس آفیسر چلا گیا تھا، اب دونوں وہاں تنہا کھڑے تھے۔ پروفیسر مکین نے ایک کھڑکی کے قریب موجود سیٹ سنبھالی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ جب ڈمور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کافی کا مگ ان کے آگے کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کافی کا مگ پکڑتے اس کی نظر ایک چھوٹی سی پرچی پر پڑی۔ ڈمور اس کے بعد دوبارہ اپنی نشست پر چلا گیا اور جاتے ہی میوزک سننے کے لیے ہیڈ فون کانوں کو لگا لیا تھا۔ پروفیسر مکین نے کافی کا مگ ہاتھ میں لے کر پرچی گود میں رکھ لی اور اس کی نظریں اس پرچی پر تھی۔ کوئی فالتو بات نہیں کرنی، یہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پروفیسر مکین نے ایک نظر ڈمور کو دیکھا، وہ مگن تھا جیسے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کتاب اٹھائی تھی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ آزمائش شروع ہو گئی تھی، ان کے شوق کی، ان کے علم کی اور شاید ان کی ہمت کی بھی۔ زرغام اس وقت محل کے باہر ملکہ کا منتظر تھا۔ وہ اس چاند کائنات کی ملکہ تھی جو دوسری کائنات میں اسے تسخیر کرنے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں ملکہ ایزابیل اس کائنات کو کھوجنے جا رہی تھی یا وہ کائنات ملکہ کو کھوج رہی تھی۔ اس بات کا فیصلہ تو وقت کے ہاتھ میں تھا۔ ملکہ ایزابیل ابھی تک نہیں آئی۔ فنان ملکہ کے محل کے باہر پہنچ چکا تھا اور زرغام سے ملکہ کی بابت دریافت کیا تھا۔ نہیں، وہ بس آنے والی ہوں گی۔ آپ ملکہ ایزابیل کا خیال رکھنا، میں انہیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے سب تیاری کر لی ہے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ملکہ ایزابیل بھی وہاں پہنچ گئی۔ فنان تم آ گئے، میں بھی تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زرغام کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کی بھگی لے کر آئے۔ ملکہ اس کی ضرورت نہیں، فنان نے مداخلت کی۔ زرغام اور ملکہ دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ پھر ہم کیسے جائیں گے؟ آپ نے اس کے بارے میں ضرور کچھ سوچا ہوگا۔ ملکہ کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ جی ملکہ، بالکل سوچا ہے، آپ کو بس میرا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ملکہ نے حامی بھری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فنان ہر جادو سے واقف ہے۔ زرغام اس سے پہلے کہ عوام میں سے کوئی ہمیں جاتا ہوا دیکھے اور تمہیں بعد میں مسئلہ ہو، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ زرغام نے سر ہلایا۔ آپ فکر مت کریں، میں معاملات سنبھال لوں گا، اس نے ملکہ ایزابیل کو یقین دلایا۔ زرغام تم کائنات سے باہر جانے والا راستہ مت کھولنا، ورنہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے گی۔ ہم اس پورٹل سے نہیں جائیں گے۔ فنان کی ہدایت پر زرغام نے اسے تسلی دی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ملکہ آپ میرا ہاتھ تھام لیں۔ فنان کے کہنے پر ملکہ ایزابیل نے ہاتھ بڑھا کر فنان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ محض پلک جھپکنے کی دیر تھی، وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ زرغام محل کے باہر تنہا موجود تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے ملکہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابھی ملکہ کو آنکھیں بند کیے ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے فنان کی آواز آئی، ملکہ آنکھیں کھولیں۔ ملکہ نے جب آنکھیں کھولیں تو وہ ایک سرمئی رنگ کی زمین پر موجود تھی۔ کیا ہم زمین پر پہنچ گئے؟ لیکن یہ تو کچھ ہمارے سیارے جیسی ہے۔ ملکہ تعجب سے اپنے ارد گرد اس ویران جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں ملکہ، ہم جس کائنات میں آئے ہیں یہ اس کائنات کا چاند ہے۔ مطلب آپ کہہ سکتی ہیں اس وقت ہم زمین کے چاند پر موجود ہیں۔ اچھا تو زمین کہاں ہے؟ ہم وہاں کب جائیں گے؟ ملکہ ایزابیل اپنے آس پاس اب دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ملکہ اپنے اوپر دیکھیں، وہ جو چمکتا ہوا نیلے رنگ کا سیارہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہی زمین ہے۔ ہم وہاں صرف کام کے وقت جائیں گے، لیکن ہماری رہائش اس زمین کا یہ چاند ہوگا۔ فنان نے ملکہ ایزابیل کو اپنے آگے کا ارادہ بتایا۔ ملکہ آپ اگر مجھے چند لمحے دیں تو میں آپ کے رہنے کا بندوبست کر لوں گا۔ اس کے علاوہ ایسے حصار کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں سب کی نظروں سے اوجھل اور محفوظ رکھ سکے۔
فنان نے ملکہ سے اجازت لی۔ ٹھیک ہے، ملکہ ایزابیل نے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں اب بھی اس کائنات کی زمین کو دیکھ رہی تھیں۔ اتنی خوبصورت، اتنی روشن، اس میں نیلے کے علاوہ بھی بہت سے رنگ جھلک رہے تھے۔ ملکہ ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ اگر یہ سیارہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے لوگ کتنے حسین ہوں گے۔ ملکہ، اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی خوبصورتی میں کھوتی، فنان انہیں واپس حقیقت کی دنیا میں لایا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ وہاں سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا 2 منزلہ گھر موجود تھا، بلکہ آپ گھر تو نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر نیچے 2 کمرے تھے۔ ملکہ ان کمروں کی طرف بڑھی تھی۔ اچھا تو ہم یہاں رہیں گے؟ ملکہ اس عمارت کا جائزہ لے رہی تھی۔ بالکل ملکہ، آپ جب تک ان کمروں کے اندر رہیں گی کوئی آپ کو نہ محسوس کر سکے گا نہ کوئی دیکھ سکے گا۔ ملکہ نے دیکھا کہ وہاں ان کمروں کے ارد گرد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ایک کالا دائرہ لگا ہوا ہے۔ مطلب ہمیں اس دائرے کے اندر رہنا ہے؟ ملکہ نے تصدیق کروائی۔ جی بالکل، اب آپ اندر آ جائیں، تب تک میں مزید معلومات کے لیے رابطہ کرتا ہوں۔ فنان نے ملکہ سے درخواست کی تھی اور خود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملکہ نیچے کے کمرے میں تھی اور فنان اوپر کے کمرے میں جا چکا تھا تاکہ اپنے کام کا آغاز کر سکے۔ کمرے میں پہنچ کر ملکہ ایزابیل نے کھڑکی کھولی اور مرکز نگاہ ایک بار پھر زمین پر ہی تھی۔ ملکہ کو زمین کی خوبصورتی اور کشش اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، لیکن یہ تو طے تھا کہ اس زمین کا حسن ملکہ کو محصور کر چکا تھا۔ رمنا اور فہد جانے کے لیے تیار تھے۔ جانے سے پہلے وہ آخری بار یونیورسٹی آئے تھے۔ رمنا نے اپنا تحقیقاتی ابتدائی مسودہ سر کو جمع کروا دیا تھا تاکہ اگر وہ 1 ماہ نہ آ سکی تو سر اسے کمیٹی میں جمع کروا دیں۔ فہد، کیا ہمیں جانا چاہیے؟ رمنا ابھی تک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی۔ فہد مسکرایا۔ رمنا، جب فیصلہ کر لیا تو سوچنا کیسا؟ اگر آپ پراسراریت کھوجنا چاہتے ہوں تو جب تک آپ اسے کھوج نہ لیں تو آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے جب تمہیں اسے کھوجنے کا موقع مل رہا ہے تو اسے کھوج لینا چاہیے۔ یہ آنے والی زندگی میں سکون کے لیے ضروری ہے۔ اس پر رمنا مسکرائی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ رمنا، یہ سوچنا چھوڑ دو کہ یہ انہونی میں کھوجنا نہیں چاہتا۔ یہ کھوج ہماری ساری زندگی کی یادگار بن سکتی ہے۔ ایسی کھوج آپ نہیں کرتے، بلکہ یہ کھوج آپ کو کھوج لیتی ہے۔ ابھی ہم سب اسی کی زد میں ہیں، تم بس آگے کا سوچو۔ فہد کی بات پر رمنا نے سر ہلایا۔ مطلب اسی کھوج نے جو اسے کھوج رہی تھی بے چین کیا ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب جو ہونا ہے سو ہو جائے۔ بالکل درست رمنا، ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چلو اب کیفے چل کر چائے پیتے ہیں، یہ یونیورسٹی میں ہماری آخری چائے بھی ہو سکتی ہے۔ فہد اب بھی مذاق سے باز نہیں آیا۔ رمنا مسکرائی۔ یہ بھی ٹھیک ہے فہد، پھر تو میرے خیال سے 2 کپ چائے اور سموسے بھی ہونے چاہیے۔ دونوں ہی مسکراتے ہوئے کیفے کی طرف چل پڑے تھے۔ ابھی دونوں کو وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رمنا کے نمبر پر پروفیسر سارم کی کال آنے لگی۔ پروفیسر سارم کی کال پر دونوں حیران ہوئے تھے۔ رمنا نے کال ریسیو کی۔ فہد بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی سر، جی سر بس 15 منٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی کال ختم ہو گئی۔ کیا کہا سر نے؟ فہد نے پوچھا۔ پروفیسر سارم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں اسی وقت ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے چلیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ سب خیریت ہے؟ فہد حیران ہوا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کل شام تو ہم نکل رہے ہیں کچھی کے لیے۔ پتہ نہیں، ان کا کہنا تھا کہ آج شام ان کی ٹیم کے 2 اور لوگ آ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے آنے سے پہلے ان سے مل لیں۔ میں نے کہا کہ ہم 15 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، اور ویسے بھی سر کا گھر پاس ہی تو ہے۔ رمنا نے تفصیل بتائی۔ دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا بات ہو سکتی ہے؟ رمنا تھوڑی حیران تھی، مگر پروفیسر سارم کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رمنا، حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہماری ٹیم میں جو 2 لوگ ہیں وہ غیر ملکی ہی ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہو جو صرف ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ تم نے بہت اچھا کیا، ہمیں تو پہلے ہی ان سے مل لینا چاہیے تھا۔
فہد کی بات سمجھ کر رمنا سر ہلانے لگی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی پروفیسر سالم کے گھر پہنچے انہیں ملازم نے بیٹھک میں بٹھا دیا تھا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ پروفیسر بھی آ پہنچے، جیسے ان کے ہی منتظر تھے۔ میں جانتا ہوں آپ دونوں حیران ہوں گے کہ ایسی کیا بات ہے جو میں نے فون پر بتانے کے بجائے آپ دونوں کو یہاں بلایا ہے، لیکن یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ گو کہ حکومت کی اجازت سے سب ہو رہا ہے، مگر اصل کہانی کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم کو بھی ساری کہانی پتہ ہو۔ میں چند باتیں آپ دونوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو میں بعد میں شاید نہ بتا سکوں۔ دونوں مکمل توجہ سے ان کی بات سن رہے تھے۔ بچوں، پہلی بات، جب ہماری ٹیم میں ڈمور اور مکین شامل ہو جائیں گے تو ہم ہر بات کھل کر نہیں کر سکیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ اگر ہم اردو بولیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ دونوں اس کا انتظام کر کے آئے ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ اور ہماری ٹیم میں 2 لوگ دھادڑ، کچھی اور بلوچستان کے بھی ہوں گے۔ ہمارے سارے مقامی انتظامات وہی دیکھیں گے۔ مکین آثار قدیمہ کے بہت بڑے ماہر ہیں، ہمیں ہر دم ان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو انہونی ہو تو کوشش کرنا مجھ سے بات کیے بغیر اس کا اظہار مت کرنا۔ یہ منصوبہ کوئی قانونی منصوبہ نہیں ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ ایک مذہبی منصوبہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ شاید سیاسی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک خطرناک منصوبہ بھی ہے۔ اس منصوبے کو 2 لوگ عملی جامہ پہنا رہے ہیں جو حکومتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ وہ ہمارے دشمن بن گئے تو اس کی قیمت ہماری جان ہوگی۔ اس لیے ان معلومات کو ٹیم ممبرز کے علاوہ کسی کو مت بتانا۔ جو جانے گا وہ پھنسے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن جیسا یہ منصوبہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں کچھ بنیادی معلومات آپ دونوں کو دینا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے یہ سب آپ نے پہلے ہی سن رکھا ہو، لیکن میرا آپ کو بتانا ضروری ہے۔ مکین نسل سے یہودی ہے۔ اس کے علاوہ ڈمور کوئی کاروباری شخص ہے جو نوادرات کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، ہماری نگرانی شروع ہو چکی ہے۔ جو یہ سب کروا رہے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہوں گے۔ ہم لوگ کچھی ڈسٹرکٹ کے علاقے دھادڑ میں جا رہے ہیں، جہاں پر پتھر کے زمانے کی ایک تہذیب پائی جاتی ہے۔ اس کا نام مہر گڑھ ہے۔ اسی نام کا چھوٹا گاؤں بھی پاس ہی موجود ہے۔ یہ تہذیب پورے ایشیا میں پتھر کی سب سے پرانی تہذیب ہے۔ اس کا وقت 9000 سال سے 4500 سال کے درمیان ہے۔ اسے پہلی بار 1974 میں کھوجا گیا۔ اس پر کام کرنے والے فرانسیسی ماہر تھے۔ اس کے بعد اسے 1996 میں دوسری بار کھوجا گیا۔ اس کے علاوہ کبھی اس پر کام نہیں ہوا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ موہن جداڑو میں موجود تہذیب سے زیادہ قیمتی ہونے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ 1921 میں دریافت ہو چکی تھی۔ تب مہر گڑھ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اصل میں جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے، یہ سب تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 1972 میں یا اس کے آگے پیچھے پاکستان کے مختلف حصوں میں اڑن تشتریاں دیکھی گئی تھیں۔ مہر گڑھ میں آثار قدیمہ کی کھدائی اسی کے بعد شروع ہوئی، اور یہ محض اتفاق نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر تابوت سکینہ کے ہونے کی افواہ بھی ہے۔ اس کی بہت سی تعویلیں دی جاتی ہیں، لیکن میری نظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تابوت سکینہ لاپتہ ہوا تب مہر گڑھ کی تہذیب موجود نہیں تھی۔ پھر اس کی وہاں موجودگی کی افواہ لازمی طور پر بلا سبب نہیں۔ تابوت سکینہ یہودیوں کے لیے صرف مذہبی حوالہ نہیں ہے، یہ ان کا یقین ہے کہ اس کے بعد وہ ساری دنیا فتح کریں گے۔ اڑن تشتریاں ایک حقیقت ہیں، لیکن امریکی اسے ایلین کی سواری قرار دیتے ہیں، اور جو بھی ان پر تحقیق کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ جو ان کا راز جان لیتا ہے وہ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں نے اسے برموڈا ٹرائنگل یا ڈریگن ٹرائنگل مطلب شیطانی سمندر کے درمیان سفر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ویسے بھی ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا جاتا ہے۔ پروفیسر سالم چند لمحوں کے لیے رکے تھے۔ ان کا مشن مہر گڑھ کی تہذیب کی جانچ نہیں ہے، وہ صرف 2 باتیں چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تابوت سکینہ وہاں موجود ہے تو وہ اسے نکال لیں۔ دوسرا، تابوت سکینہ کا گم ہونا اس وقت ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا میں اس کی گونج نہ سنائی دی ہو۔
اسی لیے وہاں سے اس کے بارے میں کوئی خبر مل سکتی ہے۔ ایک اور خاص بات وہ نئی تحقیق ہے جس کے مطابق مہر گڑھ کے لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ ہڑپا اور موہنجودڑو کے شہر انہوں نے ہی بسائے تھے۔ اس قدیم تہذیب کے بانی مہر گڑھ کے مجاہر تھے، لیکن وہ یہ بتانے میں ناکام ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کیوں کی تھی اور اس کے بعد بھی وہ مہر گڑھ کیوں آتے جاتے رہے۔ ان سب کا کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ضرور ہے، چاہے وہ مہر گڑھ ہو یا تونسا شریف، چاہے اڑن تشتیریاں اور چاہے برمودا اور ڈریگن ٹرائنگل۔ ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت قیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ موجودہ دور میں غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف ہے۔ آپ نے شاید سنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے ایک ماہر فلکیات نے اڑن تشتیریوں کی ڈیرہ غازی خان میں موجودگی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت اپنے آبائی علاقے میں موجود تھا، لیکن یہ سب وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ پروفیسر سارم نے اپنی بات ختم کی اور دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ پروفیسر سارم دونوں کو منصوبے کی سنگینی کا احساس کروانا چاہتے تھے۔ دونوں کو اس سب کے بعد پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس تھا۔ وہ مزید پرجوش ہو چکے تھے۔ ایک راز ہے جو کھلنے والا ہی، جانے اس کے بعد کیا ہو، لیکن جو بھی ہو لگ تو یہی رہا تھا کہ ان کو اب کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ پروفیسر مکین اور ڈمور اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ دونوں پہلی دفعہ یہاں نہیں آئے تھے، لیکن اتنے خاص پروجیکٹ کے ساتھ پہلی بار آئے تھے۔ شام کا وقت تھا، لیکن اسلام آباد کا پرسکون شہر رات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان کا قیام ایک دن کے لیے پروفیسر سارم کے ہی گھر پر تھا۔ سارم، اسلام آباد تو بالکل نہیں بدلا۔ پروفیسر مکین سارم سے مخاطب تھے۔ ان دونوں میں کافی بے تکلفی تھی۔ وجہ تھی کہ وہ پی ایچ ڈی میں اکٹھے تھے، پھر دونوں کو تابوت سکینہ کی تلاش میں ہونے والی تحقیق میں بھی دلچسپی تھی۔ تینوں پروفیسر سارم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں کافی پی رہے تھے۔ کل شام کو وہ کچھی کے لیے نکلنے والے تھے۔ احمدین سے بات ہو گئی ہے، وہ ہمیں کچھی پہنچتے ہی مل جائے گا۔ پروفیسر سارم نے مکین اور ڈمور کو آگاہ کیا۔ ڈمور کو ان سب سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف تابوت سکینہ سے دلچسپی تھی۔ اسی بنا پر اب وہ پروفیسر سارم سے اس بارے میں معلومات لینا چاہتا تھا۔ پروفیسر سارم، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مہر گڑھ کی پرانی تہذیب میں تابوت سکینہ موجود ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں دوسرے نظریات پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں بنیادی نظریات زیادہ تر یہودیوں کی طرف سے ہی دی جاتی ہے۔ باقی اب آثار قدیمہ کے بھی مختلف نظریات ہیں، جن کی بدولت اور بہت سے نظریات پروان چڑھے ہیں۔ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش پر کی تھی، لیکن بیرونی حملہ آوروں نے اسے 3 بار تباہ کیا اور پھر اس کی تعمیر نہ کی جا سکی۔ اس بارے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ ہیکل سلیمانی کو جب تباہ کیا گیا تو تابوت سکینہ جو اس کے اندر موجود تھا اپنے پہرے داروں سمیت ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا، اور مسجد اقصی اسی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے۔ اسی بنا پر مسجد اقصی کو گرا کر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ تابوت سکینہ ڈھونڈ کر اس کے اندر رکھ سکیں۔ رہی بات مہر گڑھ میں تابوت سکینہ کی، تو ابھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ محض ایک خیال ہی ہے، اور ایسا ہی ایک دعویٰ تونسا شریف ڈیرہ غازی خان کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان سب کا ابھی تک کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا، صرف روایات ہیں۔ جناب، وہاں اور بھی کچھ مذہبی عمارتیں ہیں۔ ڈمور پرانے سارے نظریات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اسے بھی اب سارے معاملے میں نوادرات سے ہٹ کر بھی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ پروفیسر سارم مسکرائے۔ ڈمور عیسائی تھا جبکہ مکین یہودی اور سارم مسلمان تھا۔ پروفیسر سارم کو اس کا مقصد سمجھ آ رہا تھا۔ کعبہ صغیرہ بھی مسجد اقصی کے قریب واقع ہے، جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس پتھر کے اوپر ایک گنبد ہے۔ یہ مقدس پتھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے ہی یہاں موجود تھا، مطلب ہیکل اس کے پاس ہی تھا جس کو پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر یا چٹان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دیوار گریہ بھی ان دونوں کے پاس موجود ہے۔ اس دیوار کو یہودی ہیکل سلیمانی کی دیوار قرار دیتے ہیں،
جس کے پاس وہ دعا مانگتے ہیں اور اپنے عروج کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ علاقہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں میں یکساں مقدس ہے۔ یہ صرف یہودیوں یا مسیحیوں کا قبلہ نہیں، مسلمانوں کا بھی قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ جبل نبوہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈمور نے پھر پروفیسر سارم سے سوال کیا۔ 1970 میں جب ہم جہلم میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے تب زیادہ تر کا خیال تھا کہ تابوت سکینہ یا تو مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے یا پھر جبل نبوہ اردن میں ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بارے میں یہودیوں کا پرانا دعویٰ ہے کہ اس کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے۔ جبل نبوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ انہوں نے اس پہاڑ پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ شاید تابوت سکینہ کو اس میں چھپا دیا گیا تھا۔ وہاں اب تاریخی چرچ اور کچھ مزید آثار قدیمہ موجود ہیں۔ بہت خوب۔ ویسے واقعی ہی اگر یہاں تابوت سکینہ ہے تو یہ حیران کن بات ہے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین سے بہت دور ہے۔ ڈمور نے بھی اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کل سے یہاں ہمارا طویل سفر شروع ہوگا، ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ پروفیسر مکین نے بات ختم کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی توجہ کہیں اور بٹے۔ بالکل آرام کرنا چاہیے، ڈمور نے بھی تائید کی۔ آج شاید سکون کی آخری رات تھی، جانے اس پروجیکٹ کے اختتام پر وہ سکون کی نیند سونے کے قابل بھی رہتے ہیں یا نہیں، یہ بات تو وقت ہی بتائے گا۔